ریئل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، وفات سے 3 روز قبل جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا۔ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد میں ایک رش لگ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرے اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثنا میں مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا کہ اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا کہ اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ ناظرین گرامی، اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی بھی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زارو قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا
کہ اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اسنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو نبی علیہ السلام کے پیٹ میں گئی وہ میرا لاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم علیہ السلام کا لاب دین یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا کہ فاطمہ آج رات میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے کہ فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملوگی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے سے ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے کہ مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ میں اللہ کی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف بارآبی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ
तलवार बुलंद करके कहने लगे कि खबरदार, जो किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका तो अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुलाकात को गए थे। वो लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। अब जो वफात की खबर उड़ाएगा, मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। नाज़रीन ग्रामी, उस मौके पर सबसे ज्यादा ज़ब्त, बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की थी। आप हुजरे नबवी में दाखिल हुए, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर सर रख कर रो दिए। कह रहे थे, हाय मेरा प्यारा दोस्त, हाय मेरा मुखलिस साथी, हाय मेरा महबूब, हाय मेरा नबी। फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, आप पाकीज़ा जिए और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाहर आए और खुतबा दिया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है, सुन रखे कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला शानहू की जात हमेशा जिंदगी वाली है, जिसे मौत नहीं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ से तलवार गिर गई। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि फिर मैं कोई तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहां अकेला बैठ कर रहूं, और फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कर दी गई। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि तुमने कैसे गवारा कर लिया कि नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर मट्टी डालो। फिर कहने लगी कि हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि अपने रब के बुलावे पर चल दिए, हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि जन्नतुल फिरदौस में अपने ठिकाने को पहुंच गए, हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि हम जिब्रील को उनके आने की खबर देते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और मुझे यकीन है कि आपने इससे खूबसूरत वीडियो आज दिन तक नहीं देखी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।